بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اگر گھوڑا حرام ہے تو کیوں ترکی میں عام ہوٹلوں میں گھوڑے کا گوشت پکایا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، گھوڑے کے گوشت کو حلال اور حرام قرار دینے میں ائمہ کرام کا اختلافات ہیں۔ کچھ کے مطابق گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ گھوڑے کے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے مطابق گھوڑے کے گوشت کو کھا لینا چاہیے، یہ حلال ہے، جبکہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آئیے صحیح احادیث اور واقعات سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھوڑے کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا تھا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے مطابق حلال ہے، جبکہ امام جعفر اور امام ابو حنیفہ نے گھوڑے کے گوشت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم اس کی سواری لو اور وہ باسط زینت بھی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کی جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ایک اور جگہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، زینت کے لیے، سواری کے لیے اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے، بڑا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے، انہیں اور چپائیوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چپائیوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا، انہیں تو کھاتے ہو، بس یہ تو ہوئے کھانے کے جانور، اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا کہ ان پر تم سواری کرتے ہو، بس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی کی حکومت میں میرے باپ مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خلیفہ وقت کے استقبال کے لیے گدیر نامی جگہ کو منتخب کیا۔ وہاں کے شکاریوں نے ایک گھوڑا پکڑا، اس سے پانی اور نمک میں خوب مزیدار پکایا، پھر ہم نے وہ کھانا خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کے سامنے پیش کیا۔ جب حضرت عثمان غنی کے دوستوں کو علم ہوا کہ جو گوشت ہمارے آگے آیا ہے وہ گھوڑے کا گوشت ہے، تو انہوں نے یہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، نہ تو ہم نے خود اس کا شکار کیا ہے اور نہ ہی ہم نے ان لوگوں کو گھوڑا شکار کرنے کا حکم دیا ہے، یہ گوشت ایک غیر جماعت نے ہمارے لیے پکایا ہے، ان کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کون اس گوشت کو حرام کہتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے چند صحابیوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں، ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت عثمان نے ایک بندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید راوی ہیں کہ جب حضرت علی تشریف لائے تو حضرت عثمان نے مولا علی شیر خدا سے دریافت کیا کہ اے علی، یہ گھوڑے کا گوشت ہے، نہ تو ہم نے اس گھوڑے کا گوشت شکار کیا ہے اور نہ ہم نے اس گوشت کو پکانے کا حکم دیا ہے، اس گوشت کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں یہاں ان لوگوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گدھے کے گوشت کو پیش کیا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم محرم ہیں، اس گوشت کو غیر محرم کو کھلا دو۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق کے لیے 12 صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی سچ فرما رہے ہیں۔ پھر یہی بات شتر مرغ کے انڈے کے بارے میں کی۔ گھوڑے کو فی نفسہ حلال قرار دیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی ملک میں گھوڑے کے گوشت کو عام کھایا جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے مطابق گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ گھوڑا ایک جنگی ہتھیار ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدوں کو عبور کرنے کے لیے گھوڑوں
گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دشوار گزار راستوں کو پار کرنے کے لیے گھوڑوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جب فوج کی پریڈ کروائی جاتی ہے تو وہاں فوجیوں کو گھڑ سواری پر بھی مہارت حاصل کروائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا درست نہیں کہ گھوڑے اب دشوار وقت میں سواری کے لیے یا جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے، لہٰذا گھوڑے کے گوشت کے بارے میں آج بھی وہی حکم ہے۔ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی میں آتا ہے۔